زکوٰۃ کے 20 مسائل جو ضروری ہیں یہ ہر آدمی کو معلوم ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو۔ مسئلہ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ اگر نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، سال کے درمیان میں نصاب گھٹ جائے، اگر شروع اور آخر سال میں تو نصاب پورا تھا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال تھا، مگر درمیانے سال میں اس کی مقدار کم ہو گئی تھی، تب پھر آخر میں پھر آ گیا اتنا مال، تب بھی پورے نصاب کی زکوٰۃ ہی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، اضافہ شدہ رقم نصاب میں شامل کی جائے گی۔ دوران سال نصاب میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اس سب پر اخیر سال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شروع میں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہی مال تھا اور اخیر سال میں اس سے زیادہ مال اور آ گیا اخیر سال تک، تو زکوٰۃ سارے مال کی واجب ہوگی۔ 20 سال میں اضافہ ہوا ہے، بس یہ دیکھا جائے گا جس دن سال پورا ہوا اس دن کا بیلنس دیکھا جائے گا اور کل مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اسی میں مال مل گیا ہے وہ آ کر۔ مسئلہ نمبر 4، زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، چاند کے سال کا اعتبار ہوگا۔ اس میں یاد رہے، اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اکثر مالدار حضرات سہولت کے لیے سرکاری سال کی ابتدا اور انتہا مارچ اپریل کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اور چاند کے سال کا اعتبار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شرعی حساب مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے والوں پر لازم ہے کہ وہ چاند کے مہینے کی جس تاریخ سے صاحب نصاب ہوئے ہیں اسی تاریخ کو ہر سال اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا لیا کریں۔ مسئلہ نمبر 5، زکوٰۃ کو جلد از جلد ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ جیسے ہی واجب ہو فوراً ادا کرنی ضروری ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے گناہ گار ہوں۔ بہت سے مالدار حضرات کے پاس بڑی مقدار میں زکوٰۃ کا روپیہ رہتا ہے تو انہیں جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جانا لازم اور ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 6، زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جائے گا؟ زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا ضروری ہوتا ہے، 2.5%، 100 پر 2.5 روپیے۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے، سونے کا نصاب ویسے تو 7.5 تولہ ہے اور آج کے گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہے، صرف سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ مسئلہ نمبر 8، سونا چاندی دونوں نصاب سے کم ہو۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پر 7.5 تولہ سونا ہو، سونے کا نصاب ہو، تو اگر سونا اور چاندی دونوں کے زیورات یا چیزیں ملکیت میں ہوں، تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے لیکن کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہیں ہو رہا ہے تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی بھی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آج کل تو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے۔ اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو دونوں کی جب قیمت لگائی جائے گی تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گی، تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گی، ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر زیور کے ساتھ روپیہ بھی ہو، زیور کے ساتھ اگر روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو، مثلا نمبر 9، زیور کے ساتھ اگر روپیہ بھی ہو تو کیا کرائے گی؟ پھر روپیہ ہو یا سامان تجارت ہو تو اگرچہ زیور کا وزن نصاب تک نہ پہنچتا ہو لیکن سب ملا کر قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی ہے تو زکوٰۃ اس صورت میں بھی واجب ہو جائے گی۔ مثلا 2-3 تولہ سونا ہے، ساتھ میں 5,000 روپیے ہیں یا مال تجارت ہے، تو کل کی قیمت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ رہی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بس خلاصہ یہ سارے مسئلوں کا، اگر آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں
اور ملا کر سب کو یہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، یعنی چاندی کے نصاب کو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، تجارت کی نیت سے خرید کر ذاتی استعمال میں کسی چیز کو لے آنا۔ اگر کوئی مال تجارت کی نیت سے تو پہلے خریدا تھا، پھر بعد میں ارادہ بدل گیا اور اس کو ذاتی استعمال میں لے لیا تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ استعمال میں لے لیا تجارت کا ارادہ ہی بدل گیا، اب زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 11، تجارت کی نیت سے خریدے گئے فلیٹ کو کرائے پر چلا دینا۔ اگر کسی شخص نے کوئی فلیٹ وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدا تھا، بیچنے کی نیت سے، پھر اس کو کرائے پر چلا دیا تو اب وہ مال تجارت میں داخل نہ رہے گا، یعنی سال گزرنے پر اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ البتہ کرائے کی اب تو ایسا ہوگا بس کہ کرائے کی آمدنی جو حاصل ہوگی وہ اگر نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کرائے کی آمدنی سال بھر کی یہ اس کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن کرائے کی آمدنی اگر نصاب کے بقدر ہو حسب شرائط، اس کی بھی شرطیں ہیں کہ پھر وہ آمدنی پر سال گزر جائے۔ اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ کرائے کی جو آمدنی حاصل ہوگی اور وہ آمدنی اگر نصاب کے بقدر ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے اس آمدنی پر تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، خریدتے وقت تجارت کا پکا ارادہ نہ تھا، کوئی چیز ہم نے استعمال کے لیے خریدی، ساتھ میں یہ نیت تھی کہ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا ورنہ رکھے رہوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر استعمال کے لیے خریدی کوئی چیز، ساتھ میں یہ نیت تھی کہ نفع ملے گا تو بیچ بھی دوں گا ورنہ تو استعمال کے لیے ہی ہے، اسے رکھے رکھوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک اسے بیچنے کی نیت پکی نہیں ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدے ہوئے مال پر قبضے سے پہلے زکوٰۃ۔ کوئی سامان تجارت کی نیت سے ہم نے خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، مگر ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13 تھا یہ۔ مسئلہ نمبر 14، حج کے لیے رکھے ہوئے روپیوں پر زکوٰۃ۔ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے حج کی نیت سے روپیے جمع کر رکھے تھے، اسی دوران سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا تو اس پر حج کے لیے رکھی ہوئی پوری رقم کی زکوٰۃ نکالنا بھی لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، ٹینٹ ہاؤس کے سامان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ٹینٹ ہاؤس وغیرہ میں جو برتن اور سامان کرائے پر چلائے جاتے ہیں ان کی مالیت اور قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے کی ان کی قیمت ہے برتنوں کی اور سامان کی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے ہونے والے کرائے کی آمدنی پر حسب ضابطہ ہی زکوٰۃ ہے۔ یہی ہے کہ کرائے کی آمدنی ان کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، پھر اس پر سال بھی گزرتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 16، تجارتی پلاٹ اور فلیٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جو پلاٹ یا زمین بیچنے کی نیت سے خریدے گئے ہیں تو ان کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ دیتے وقت جو ان کی موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، شادی کے لیے رکھے گئے زیورات پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟
اگر باپ یا ماں نے بچی یا بچے کی شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھ رکھے ہیں اور وہ ابھی بچوں کو حوالے نہیں کیے گئے ہیں، ابھی بچوں کو ان کے حوالے نہیں کیے گئے ہیں، بچوں کو ان کا مالک نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ وہ ماں باپ ہی کی ملکیت میں، ماں باپ نے اپنی ہی ملکیت میں رکھ رکھے ہیں، تو ان کی مالیت پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ماں یا باپ پر ہی واجب رہے گی۔ جو بھی ان کا ضابطہ ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو زیور اور زیورات، اور سال گزر گیا ہو ان پر، اور اگر بچوں کی ملکیت میں دے دیے تھے تو جب تک وہ نابالغ ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، نابالغ کی زکوٰۃ بھی ماں باپ ہی کو دینی پڑے گی، اور بالغ ہونے کے بعد اگر نصاب وغیرہ کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد بچوں کو دے دیے تھے اور بالغ ہونے کے بعد اب نصاب کے برابر بھی ہیں، سال بھی گزر گیا ہے، تو بچوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد۔ مسئلہ نمبر 18، مکان بنانے کے لیے جمع کردہ رقم پر زکوٰۃ۔ کسی نے مکان بنانے کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھی ہے، اسی درمیان زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا، تو اس آدمی پر جو رقم جمع کر رکھی ہے مکان بنانے کے لیے، اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہوگا۔ اپنی زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 19، کسی نے دودھ کی ڈیری کر رکھی ہے مثلا، اور بہت ساری بھینسیں پال رکھی ہیں، تو دودھ بیچنے کی نیت سے وہ بھینسیں پال رکھی ہیں، وہ دودھ کے بعض آدمی دودھ کے لیے بھینسوں کو بہت ساری کو پالنے کا کام ہی کرتے ہیں، تو ان بھینسوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ ان سے حاصل شدہ دودھ کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس میں بھی وہی شرطیں ہیں، وہ دودھ کی آمدنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20، کس طرح کے مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ نمبر 1، رہنے کا گھر، رہنے کے چاہے 2 گھر ہیں، دونوں میں ہم رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 2، کرائے پر چلایا گیا مکان، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، البتہ آمدنی حسب ضابطہ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی آمدنی ہو رہی ہے، سال بھی گزر رہا ہے اس آمدنی پر۔ نمبر 3، استعمال کے کپڑے، استعمال کی چادریں، استعمال کے فرش وغیرہ، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ نمبر 4، گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین، اے سی وغیرہ، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی ہیں، جب وہ گھر میں استعمال میں آتی ہیں اور گھر کا ساز و سامان میں ہیں، وہ استعمال میں آتی ہے گھر میں، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ نمبر 5، سواریاں، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، جب کہ وہ استعمال میں آ رہی ہیں گھر میں، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ نمبر 6، غلام باندیاں، جو خدمت پر مامور ہوتی ہیں، اب تو غلام باندی کا دور ہی نہیں ہے۔ نمبر 7، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، چاہے وہ کتنے بھی قیمتی ہیں۔ نمبر 8، گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، جو اپنے استعمال کے لیے ہے، کھانے پینے کا ذخیرہ جو اپنے استعمال کے لیے ہے، یاد رکھیے اگر تجارت کے لیے ہم نے ذخیرہ لگا رکھا ہے تو پھر وہ مال تجارت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 9، سجاوٹ کے برتن، چاہے وہ کتنے بھی قیمتی ہیں۔ نمبر 10، ہیرے جواہرات، جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو، بیچنے کے لیے نہ ہو۔ نمبر 11، مطالعے کی کتابیں، چاہے وہ کتنے ہی پیسوں کی ہوں، کتنی ہی قیمت کی ہوں، جبکہ وہ مطالعے کی کتابیں ہیں، استعمال کے لیے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، تجارت کی نیت سے ہوں تب زکوٰۃ ہے۔ نمبر 12، صنعت کاروں کے اوزار، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں
وہ اپنے اپنے اوزار گھر میں رکھتے ہیں، کام کرنے والے مشینیں رکھتے ہیں، کسی کے یہاں کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، کرائے پر چلنے والی بس ہے اور ٹرک ہے، اور کاشتکار حضرات کے یہاں ٹریکٹر ہے، اور بھی یہ کھیتی کرنے کے آلات ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں مہنگی مہنگی ٹریکٹر کی طرح۔ تو ہر ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو بلکہ اپنے استعمال کے لیے ہو، ان میں ان کی قیمت پر زکوٰۃ فرض نہیں۔